الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بزرگ اور عزیز نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے 25 دسمبر کے عنوان پر یعنی کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں، کیا مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے تہوار میں اور ان کے اعمال میں شریک نہیں ہو سکتے. کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں، ان کی چال ڈھال میں، ان کے رنگ ڈھنگ میں جو بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ سراسر اسلام کے خلاف پائی جاتی ہیں. ایسے ہی 25 دسمبر کے بعد عیسائی اور یہودی لوگ اور غیر مسلم لوگ 31 کے نام سے نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات سامنے آتی ہے کہ 25 دسمبر سے لے کر جنوری کے پہلے ہفتے تک دنیا کے اندر جتنی شراب اور جتنا زنا ہوتا ہے اتنی شراب اور اتنا زنا پورے سال نہیں ہوتا. پہلے سے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمان بھی جانے انجانے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا یہ کہیں بھی اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری دنیا کے اندر، صحابہ کی زندگی گزری، تابعین کی اور ہمارے علماء کرام کی زندگیاں گزرتی گئی، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نئے سال کی مبارکباد دی اور نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے اور نہ علماء کرام نے، اور نہ اس کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھائی، والعصر، اور کہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم کھائی. کہیں اللہ نے والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں جو وقت ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. وقت کی قدر کرنا انسان کو آنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اور نئے سال کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے کہ میں نے 2020 میں کیا اچھے عمل کیے اور کیا برے عمل کیے. برے اعمال پر افسوس کرے اور توبہ کرے، اور اچھے اعمال پر شکر ادا کرے اور آگے کی تیاری کرے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے. تو نئے سال پر مبارکباد دینا اور خوش ہونا اور شراب نوشی کرنا، زنا کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے. اور کرنے کے اعمال یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں
ہم اپنے دل میں یہ احساس لے کہ میں نے پچھلے سال، پچھلے ہفتے میں، پچھلے مہینے میں یا آج کے دن میں نے کتنے اچھے عمل کیے اور کتنے برے عمل کیے، ایک لسٹ تیار کرے اور لکھے، لسٹ میں کاپی تیار کرے، پین اور کاپی لے کر کے یہ لکھے کہ میں نے پچھلے سال کتنے جھوٹ بولے ہیں، میں نے پچھلے سال کتنی غیبت کی ہے، اور پچھلے سال میں نے کن بھائیوں کو ستایا ہے، کتنی نمازیں میرے ضائع ہو گئی، کہیں میں نے روزوں کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں میں نے اپنے مسلمان بھائی کا دل تو نہیں دکھایا۔ تو ایک لسٹ تیار کریں اور اس لسٹ میں دیکھیں کہ کتنے جھوٹ بولے ہیں، اور اگر بولے ہیں تو پھر ان پر توبہ کریں۔ کسی مسلمان بھائی کا، غیر مسلم بھائی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی طلب کریں، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ کو راضی کرے۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، ہم نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم نے پیسہ خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں ہم نے پیسہ خرچ نہیں کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، یا اپنے پڑوسیوں کو ستایا اور اپنے رشتہ داروں کا دل دکھایا، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا نیا سال کوئی نیا سال نہیں ہے۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی دکان والا بھی اپنے دن کی بکری کا حساب لگاتا ہے رات میں، کہ آج میں نے کتنا کمایا ہے، میرے کو کتنا پروفٹ ہوا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے اعمال کا حساب نہیں لگاتے، اللہ ہمارے اعمال کا حساب لگا رہا ہے۔ کرامن کاتبین، اللہ نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں، وہ تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تمہارا محاسبہ کر رہے ہیں، اور وہ جو تم کرتے ہو اس تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے دن کا، اپنے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں کہ میں نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی زمانے کی، وقت کی، تو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ٹوٹے میں، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ انسان الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے، اور حق کی وصیت کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر پر جمع رہنے والا ہے۔ یہ صرف 4 قسم کے انسان ہے جو نفع میں ہیں: ایمان والا، نیک اعمال کرنے والا، حق کی وصیت کرنے والا یعنی حق کا ساتھ دینے والا، حق بولنے والا، اور صبر کرنے والا، صبر کی وصیت کرنے والا۔ مسلمانوں پر کچھ ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے اوپر ہی مصیبتیں آنی تھی۔ یاد رکھے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ اصل چیز ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ اصل چیز ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا یہ انسان کو کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اب نیک اعمال میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نیک اعمال میں چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے نماز۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن اور رات میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کیا ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو آپ نکار رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حکم کو نکارنا، یہ ہمارا عمل کافروں کے ساتھ ملا دیتا ہے، مشرکوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ کافروں والا عمل کیا، گویا کہ وہ کافر جیسا ہے، یعنی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسا عمل کیا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا اور اپنی نماز کو صحیح کرنے کی فکر کرنا
یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہماری نمازوں میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہم ان کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ ہماری نماز کی یہ کوتاہی دور ہو جائے۔